الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ اس کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 اور 92 اس کی آج ہم تفسیر کریں گے۔ آیت نمبر 90 جو ہے یہ میں نے آپ کے سامنے جو اس کی تلاوت کی، رب کائنات نے اس کے اندر ارشاد فرمایا بئس ما اشتروا، کیا ہی وہ بری چیز ہے، بھی انفسہم جو انہوں نے خریدی اپنی جانوں کے بدلے میں، ان یکفروا کہ انہوں نے اپنی جان کا کفر کیا، بما انزل اللہ جانوں پہ کفر کیا کہ جو اللہ پاک نے نازل کیا تھا، اور وہ نازل کیا قرآن، بغین انہوں نے بغایت کی، ان ینزل اللہ جو اللہ پاک نے نازل کیا، من فضل ہی اپنے فضل سے، علی من یشاء کہ جس کے اوپر وہ چاہے، من عباد ہی اپنے بندوں میں سے، فباءوا بغضب پس اس پر اللہ کا غضب ہوا، علی غضب غضب پر غضب، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ربط جو ہے پچھلی آیات کے ساتھ چند طرح کا ہے۔ چند طرح کا پہلا تعلق اس کا یہ ہے کہ موجودہ بنی اسرائیلیوں کو کہ ایمان سے جو نا مایوسی کی یہ ایک وجہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے جو نا بہت زیادہ بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ اور دوسرا گویا کہ یہ آیت پچھلی آیت کا جو نا لب لباب ہے، یعنی بنی اسرائیلیوں نے قرآن کا اس ضد کا انکار کیا اور وحی کا انکار کیا، تو ان کا جو انکار ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے کہ انہوں نے انکار کیا۔ اور تیسرا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، ان کا انکار کا وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے اور اس برائی کا اس کے اندر اظہار ہو رہا ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ منکرین یہود نے انکار نبوت کو اپنی خلاصی اور بقا اور سرداری کا ذریعہ بنایا، اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان بے وقوفوں نے اس سے بڑی غلطی کی ہے۔ اب اس آیت کا جو خلاصہ تفسیر اس طرح کا ہے کہ یہود نے قرآن اور صاحب قرآن کا انکار کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس پر چاہے اپنے فضل سے وہی اتارتا ہے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے خاندان جو نا ان کے لیے نبوت کو اللہ کے نے خاص کیوں نہیں کیا، تو ان بے وقوفوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ تجارت جس سے میں بجائے نفع کے غضب الہی انہوں نے کمایا ہے، یعنی کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ رب العالمین کی قرب پاتے، اللہ کی بندگی پاتے، انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کا جو نا غضب اکٹھا کیا، اور یہ غضب کا اس کے اندر ذکر ہے کہ انہوں نے قرآن کا بھی اور صاحب قرآن کا بھی انکار کیا۔ تو کیا ہی برا سودا ہے جو انہوں نے اپنے نفسوں کے لیے خریدا ہے۔ اللہ پاک فرماتے کیا ہی برا سودا ہے جنہوں نے خریدا اپنے نفس کے لیے، اور اچھا اعمال کرتے تو اپنی جانوں کو چھڑا لیتے جو نہ عذاب سے، لیکن اب برے اعمال کر کے یہ نا قہر کے اور غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔ اب فائدہ اس آیت سے چند فائدے ملے۔ پہلا فائدہ کہ حسد سب سے بڑی جو نا بلا ہے، بہت بری بلا ہے حسد، اور یہ محسود کا جو کچھ بھی نہیں بگاڑتی، بلکہ حاسد کی جو نا اس کی تندرستی، اس کا ایمان، اس کا جو نا برباد کر دیتی ہے، اس کا دل سیاہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح
جو نہ حسد کی آگ میں جل کر انسان اپنے عیش و آرام کو ختم کر دیتا. کبھی دیکھا ہے کہ جو حسد کرتا ہوگا اس کے دل کے اندر دوسروں کے لیے جو نا برائی کا عنصر ہی زیادہ پایا جائے گا. وہ اس کے لیے برا ہی سوچے گا، کبھی اچھا نہیں سوچے گا. تو اسی طرح جو بندہ حسد کرتا ہے وہ حسد کر کے کوئی اپنا اچھا نہیں سوچ رہا، وہ ہمیشہ دوسروں کا برا سوچتا رہتا ہے اور اپنی جان کے اندر اپنی جان کو اللہ کے غضب کا حصہ بنائے رکھتا ہے. اور جس سے کے ساتھ وہ حسد کر رہا ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، وہ تو اپنے آپ میں ٹھیک ہے، لیکن وہ حسد کر کے اپنی جان کو خراب کیے ہوئے ہیں. اب دوسرا فائدہ اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ نبوت اور ولایت یہ محض اللہ کے فضل سے ملتی ہے، یعنی اپنے کمال سے نہیں ملتی. یہ جو کہتے ہیں کہ نبوت ہمارے خاندان میں سے ہونی چاہیے تھی، یہود کہتے ہیں، تو یہ اب اس کے اندر انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، یہ اپنا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے. اور تیسرا فائدہ کہ اللہ کا کرم کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں، کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں. وہ مالک جس کے اوپر چاہے وہ جو نا کرم کر دے. اور کرم کرنے کے لیے قوموں کے اپنے اعمال بھی تو ضروری ہے نا، کہ اقوام نے جیسے جیسے اعمال کیے اللہ رب العالمین کے کرم بھی ان کی قوموں کے اوپر ایسے ہی اترے. اب اگلی آیت جو 92 جو آیت اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، قالوا کہتے ہیں انؤمن بما انزل علینا کہ ہم ایمان لائیں جو اللہ پاک نے اتارا ہم پر، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں بما وراءہ جو اس کے سامنے ہے، یعنی کہ قرآن ان کے سامنے ہے اس کا انکار کرتے ہیں، وہو الحق اور وہ حق ہے، مصدقا لما معہم اور یہ قرآن اللہ پاک نے فرمایا یہ حق ہے، میرا پیغام ہے، حق ہے، اور تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی. مصدقا لما معہم پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے. فالکل محبوب فرما دیجئے ان کو فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، پھر اگر تم سچے ہی تھے تو تم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق کیوں قتل کیا؟ من قبل اس سے قبل، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی واضح نشانیاں اتاری. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ہی ظالم تھے. اب اس آیت کا تعلق بھی پچھلی آیت سے چند طرح کا ہے. پچھلی آیت سے چند طرح کا تعلق ہے. پہلا تعلق یہ ہے کہ یہودیوں کو ان کے ایوب کے سلسلے میں ایک کڑی اور ان کی جو نا ان کی کڑی جو نا بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی مایوسی ایمان کا باعث ہے، یعنی کہ اتنے مایوس ہو چکے ہیں جس کے مایوسی کی وجہ سے جو نا ان کا جو نا ایمان جو برباد ہو رہا ہے. اور اے مسلمانوں تم ان کے ایمان کی کیسے امید کرتے ہو؟ وہ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی مانیں گے یا اللہ رب العالمین کی مانیں گے. اور دوسرا تعلق پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ یہودی اپنے آپ کو جو نا نبوت کا جو نا وہ علم بردار سمجھتے تھے کہ ہم نبوت کے علم بردار ہیں، اور حضور کی نبوت کے ساتھ صرف حسد سے ہی منکر ہوئے. اب یہ حسد ایک ایسا اندرونی عیب ہے کہ جو اس کا ثبوت اس کے اندر مل رہا ہے کہ یہ اندرونی عیب ہے اور یہ انسان کے دل کو کیسے کالا کر دیتا ہے. اور تیسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ یہودی غضب پر غضب لے کر لوٹے. اب ان کے غضبوں کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں، غضبوں کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب اس کا نہ کہا گیا کہ جب انہیں کہا جائے گیا کہ ایمان لے کے آؤ، اس کا مرجع جو ہے نا یہودی ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام کی طرف سے یہود مدینہ سے کہا گیا کہ تم ایمان لے کے آؤ. یعنی کہ صحابہ کرام بھی جا کے ان کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو ایمان کی دعوت دیتے تھے. تو ان کو ایمان کی دعوت دیتے تھے کہ ایمان لے کے آؤ، اور کہنے لگے کہ ہم تو صرف تورات کو مانیں گے، باقی کتابوں کو، یعنی کہ کچھ کتابوں کو انجیل کو نہیں مانتے تھے یہ، اور قرآن کا بھی انکار کرتے تھے. یہاں پر قیل لہم جو نا ماں عموم کے لیے ہے، عموم کے لیے، خاص کے لیے نہیں ہے، عموم کے لیے بیان کیا گیا کہ یعنی یہ ہر کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، صرف انہوں نے تورات کے اور تورات کے اسی حصے پر ایمان جو نہ لے کے آئے کہ جو ان کا من پسند تھا. باقی کو بھی انہوں نے بدلا، باقیوں کا بھی انہوں نے انکار کیا. کتنی آیات ایسی تھیں کہ جن کے اندر انہوں نے رد و بدل کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف والی آیاتیں بدلی.
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں کہا گیا تھا نا ایمان لے کے آؤ، اور پھر کہنے لگے کہ ہم ایمان لائیں، قالوا نؤمن، ایمان لائیں بما انزل علینا، جو ہم پر نازل ہوا، اللہ پر نازل ہوا، ہم تو اس پر ایمان لے کے آئے، یعنی کہ ہم تو پھر کہتے، جب صحابہ کرام ان کو جا کے کہتے کہ ایمان لے کر، تو کہتے ہم تو تورات کے ماننے والے ہیں، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اب ہم نہ مزید کتابوں پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے، یعنی کہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اب وہ جو انکار کرتے ہیں اس کے جو ان کے سامنے آ چکا ہے، یعنی کہ قرآن ان کے سامنے آ چکا، قرآن نے اس حکم کو، تورات کو منسوخ کر دیا ہے، اب آئیں اس قرآن کے اوپر ایمان لے کے آئیں، مگر کیا کر رہے ہیں کہ اس کا بھی انکار کر رہے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ پاک نے فرمایا یہ حق ہے جو اترا ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو تم پھر کیوں نہیں اس کے اوپر جو نا ایمان لے کے آتے؟ مصدقا لما معہم، یہ تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی، رب کائنات نے فرمایا کہ پچھلی کتابوں کی یہ تصدیق کر رہا ہے قرآن، کہ اس قرآن کے اندر پچھلی کتابوں کا ذکر ہے، پھر تم کیوں نہیں ایمان لے کے آ رہے؟ اب رب کائنات نے اب کہنے لگے کہ ہم تو تورات کو ماننے والے ہیں، ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، تو ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کے اس بات کا جواب دیا، کہا کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل، اس سے پہلے تم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق کیوں قتل کیا تھا؟ حضرت شایع علیہ الصلوۃ والسلام، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان کو تم نے ناحق کیوں قتل کیا؟ کیوں قتل کیا پھر؟ اگر تم اتنے ہی پارسا تھے تو پھر ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں قتل کیا؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے تھے تو کیوں نہیں پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں قتل کیا تھا؟ اللہ پاک اب ان کی باتوں کا خود جواب دے رہے ہیں کہ کیوں قتل کیا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے پاس معجزات لے کے آئے تھے، معجزات لے کے آئے تھے، اور معجزات کہ وہ بھی تورات لے کے آئے تھے، پھر تم نے وہ تورات لے کے آئے، پیچھے تم نے بچڑا کو معبود بنا لیا، بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اس کے بعد من تم ظالمون، اور تم کتنا بڑا ظلم کر رہے تھے اپنی جان کے اوپر۔ اب ان کی ساری باتوں کا اس آیہ کریمہ کے اندر جو نا رد کیا جا رہا ہے، رد کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح، تم جو جس بات کا تم اقرار کر رہے ہو، دیکھو تو صحیح اس کے اندر کتنی تصدیق ہے، تمہاری بات کے اندر کتنا تم سچ بول رہے ہو۔ اب یہود سے کہا جاتا کہ ساری کتابوں پر ایمان لے گیا، تو وہ کہتے کہ نہیں، خلاصہ تفسیر اس کا یہ ہے کہ کہتے کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان رکھیں گے، باقی ہم کسی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ تورات ہمارے اوپر اتری ہے تو ہم اسی کے اوپر جو نا ایمان لے کے آئیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جس تورات کو جس کتاب نے منسوخ کیا، اس کے اوپر کیوں نہیں تم ایمان لے کے آتے؟ یعنی قرآن نے اس کو منسوخ کر دیا، اب جب اگلی کتاب آ جاتی، پچھلے کتاب منسوخ ہو جاتی کہ اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا پھر میرے قرآن کے اوپر ایمان لانا ضروری تھا، تم نے کیوں اس کو حکم کو نہیں مانا؟ تو اللہ پاک نے ان کی ان خصلتوں کو اس کے اندر بیان فرمایا اس آیہ کریمہ کے اندر۔ اب اس آیت سے کیا فائدے ملے؟ فائدے کیا ملے اس آیت سے؟ چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، کفار سے مناظرہ کرنا سنت قرآنی، اور دوسرا فائدہ، بے دینوں سے دین میں جھگڑا کرنا اور مناظرے میں نقص وارد کرنا اور مقابلے کا ضامی جواب دینا، یہ سنت انبیاء کا طریقہ ہے، یعنی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ جو نہ کافروں کے اور ان کے بے دینوں کے سوالوں کا جو جواب دیتے رہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بعض انبیاء پر ایمان اور بعض کا انکار بالکل غلط بلکہ محال ہے۔ ہر نبی پر ایمان لانا یہ ہمارا ایمان بالغیب ہے، کہ ہر نبی پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، اللہ کے رسول پر، اچھی بری تقدیر پر، اور یہ ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ ہر نبی کی سب کی تصدیق فرمائی ہے، نہ دوسرے نبیوں نے ان کی پچھلے نبیوں کی تصدیق فرمائی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے بھی نبی آخر الزمان کی تصدیق کی، تو ہر نبی نے ہم دوسرے نبی کے آنے کی تصدیق کی، تو اس لیے کہا گیا کہ تم سب نبیوں پر ایمان لے کے آؤ۔ اب انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنا یہ ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ رب کائنات اس جہاں میں بھی
جو نا قرآن کا نور جو نا اس جہاں میں بھی میں عطا فرمائے اور اگلے جہاں میں بھی اس قرآن مجید کی برکات سے اللہ ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرمائے، اور اللہ ہماری اس قرآن مجید کی برکات سے اللہ کریم ہماری نسلوں کی، کل امت کی سنحوست سختیاں اللہ کریم دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ و مولانا العظیم۔